السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ افغانستان کے ڈیفنس منسٹر کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر کابل کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں رہے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان 10 سال تک جنگ لڑ سکتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ آیا یہ بیان ریاستی پالیسی نہیں بلکہ دہشت گردی کی کھلی دھمکی ہے۔ افغانستان کے پاس تو نہ کوئی ایئر فورس ہے اور نہ میزائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ تو ہم بات کریں گے کہ یہ افغانستان اس قسم کے بیان کس بنا پر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ شکریہ سر، یہ بیان سامنے آیا ہے ملا یعقوب کی جانب سے، اس قسم کے بیان یہ لوگ کس بنا پر کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھلی دھمکی ہے دہشت گردی کی؟ دیکھیے، ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جو طالبان رجیم ہے یہ سفارتی آداب سے نابلد ہیں، بے خبر ہیں، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ نظام کو کس طرح چلایا جاتا ہے۔ یہ حکومت کو بھی دہشت گردی کے طور پر اور دھمکیوں کے طور پر اور اس طور طریقوں سے اس نظام کو یہ چلا رہے ہیں۔ نہیں تو کیا اسلام میں، شریعت میں یہ ہیں کہ آپ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کریں؟ کیا ان کی جو سزائیں ہیں اور ان کا جو ایک خود ساختہ نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، اسلام اور شریعت کا نام لے کر یہ اپنی تشریح کر کے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا اس کی اجازت اسلام اور شریعت میں ہے؟ رہی بات اس کے دھمکیوں کی کہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ پالیسی سے تو بالکل نابلد ہیں، بے خبر ہیں۔ اگر ان کو سمجھ بوجھ ہوتی تو اب تک بہت سارے ممالک ان کی حکومت کو، ان کے وجود کو تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، جو کہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں کیا۔ دوسری بات کہ ان کی کیپیسٹی، ان کی اہلیت، ان کی کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ خودکش بمبار تیار کرتے ہیں، ان کو مختلف ممالک کو بھیجتے ہیں، وہاں پر جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کے یہ سرپرستی کر رہے ہیں، ان کے یہ سہولت کار ہیں، ان کے یہ محافظ بن گئے ہیں۔ اور اسی انٹرویو میں انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ جو بین الاقوامی ڈکلیئر دہشت گرد تنظیم ہے، ٹی ٹی پی اور دیگر جو اقوام متحدہ میں، امریکہ نے، دیگر ممالک نے ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر، یہ ان کی ہمدردی کے طور پر وہ سامنے آئی ہیں اور کھل کر سامنے آئی ہیں، ان کی حمایت کی ہے کہ نہیں، یہ تو انٹرنیشنلی وہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تو کر رہا ہے، ایئر اسٹرائکس بھی کر رہا ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ اگر ایک حملہ کرو گے دہشت گردی کا سیکورٹی فورسز پہ تو 10 مقامات افغانستان میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اور پاکستان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جو سویلین آبادی ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، بالکل، اور نہ کر رہے ہیں۔ ان علاقوں کو، ان مقامات کو کریں گے کہ جہاں پر ان کے یہ لوگ موجود ہیں، جہاں پر بھارت اسلامی ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہیں، ان کے لوگ ان کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اب جو ملا یعقوب ہیں، یہ بیان انہوں نے کیوں دیا اور ایک ایسے وقت میں کیوں انہوں نے توجہ حاصل کرنے کی ایک کوشش کی؟ اس کے پیچھے ایک پوری ایک کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ملا یعقوب جو ہیں 1990 یعنی 1990 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ملا عمر جو طالبان کے لیے ایک آپ سپریم لیڈر، کمانڈر جو بھی کہہ لیں، ان کے لیے اس کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے ہیں، اور 2016 میں ان کو ان کمانڈ فورس میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے یہی صاحب جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، یہ کراچی کے مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، یہاں پر پلے بڑھے، یہاں کا نمک کھایا، یہاں پاکستان نے ان کو عزت دی۔ جب 9/11 ہوا اور یہ لوگ پھر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو پاکستان نے اپنے گھر کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، ان کو رہن سہن، جس طرح میں نے ذکر کیا، سب چیزیں ان کو فراہم کی۔ آج وہی لوگ جو پاکستان میں پلے بڑھے، جہاں کے مدارس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ اب بجائے اس کے کہ اپنا نمک حلال کر کے پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے یا ان کو کھڑا رہنا چاہیے، الٹا وہ اسی نمک کو حرام کر کے پاکستان مخالف بیانات دے رہے ہیں۔
اب ان کا جو ایک دورانیہ ہے کہ 9/11 کے بعد یعنی 2001-2 سے جو 2009-10 تک افغانستان کا جو ایک مشکل ترین وقت تھا، اس وقت اس موصوف کی عمر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 12 سال سے 19-20 سال کے درمیان تھی. ان کا کوئی کردار نہیں ہے طالبان کے جتنے بھی سٹرگلز ہوئے، جتنے بھی انہوں نے مزاحمت کی، جتنے بھی انہوں نے نیٹو فورسز یا امریکہ کے خلاف انہوں نے جہاد لڑی، ان میں اس موصوف کا کوئی عمل دخل، کوئی رول، کوئی کردار نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پاکستان یا کراچی کے مدارس میں بطور طالب علم یہاں پر مقیم تھے. ٹھیک، واپس افغانستان چلے گئے اور والد کی وفات کے بعد ساری ذمہ داری ان کے حوالے کی گئی. اب یہ بیان اس لیے انہوں نے دیا ہے کہ افغانستان میں ملا عمر کے بعد اور اس وقت جو طالبان رجیم ہے، مختلف فیکشنز ہیں، اس میں گروپس ہیں، اس میں ان کو اس لیے بھی اہمیت دی جا رہی ہیں کہ مستقبل میں یہ طالبان کا بہت بڑا کمانڈرز ہوگا، سپریم لیڈر بن سکتا ہے، اور لوگ چاہتے ہیں یا یہ خود چاہتا ہے کہ چیزیں ان کی کنٹرول میں ہوں. یہ بھی چاہتا ہے کہ ہیبت اللہ کو ہٹا کر یا ان کو سائیڈ لائن کر کے تو ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں آ جائیں. تو یہ بیان ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دے دیا ہے، اور وہ وہاں پر جو بالخصوص افغان طالبان ہیں، جو امارت اسلامی کے لوگ ہیں، اس کو ایک حوصلہ دلانے کی، اس میں ان کو یہ باور کرانے کی کہ میں ہی واحد شخصیت ہوں جو پاکستان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں یا اس طرح کے بیانات میں دے سکتا ہوں، تو وہ بھی ان کی قیادت پر اعتماد کریں گے اور جو دیگر لیڈرشپ ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیں گے. تو یہ اس تناظر میں یہ بیان سامنے آیا ہے کہ مستقبل میں یہ افغانستان کے جو طالبان کمانڈرز ہیں ان میں یہ اپنی اہمیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہ بہت بڑا ان کا لیڈر یہ بن جائے. اب رہی بات یہ اسٹرائکس اور ان کی، جس طرح ذکر آپ نے کیا، کون سے ان کے پاس کیپیسٹی، نہ تو ایئر فورس ہے اور نہ ان کے پاس کوئی میزائل، جہاز ان کے پاس ہیں نہیں ہیں. میزائل کا استعمال یہ لوگ کس طرح کرتے ہیں؟ کس نے ان کو کہا کہ اس طرح کے بیانات دیں کہ اسلام آباد کو نشانہ بنائیں گے؟ کیا یہ میزائل سے بنائیں گے؟ کیا وہ وہاں سے ایئر اسٹرائکس کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیا ان کے پاس ٹرینڈ لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو کیا اسرائیل اور ان کے لوگ آ کے وہ وہاں سے تمام سسٹم کو آپریٹ کریں گے؟ وہ لوگ آ کے ان کے سسٹم پر بیٹھ جائیں گے اور وہ پاکستان پر حملے کی کوشش کریں گے؟ ان کا یہ ارادہ ہے یا ان کی یہ نیت ہے یا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے؟ کیونکہ ان کی کیپیسٹی تو سب کو معلوم ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس وہاں سے وہ ہے کہ یہاں پر مدارس ہیں، اس میں جو یہ تعلیم دیتے ہیں، خودکش بمبار تیار کرتے ہیں. جس طرح انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ جو TTP ہے وہ تو دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، وہ تو ان کی بالکل ہمدرد کے طور پر سامنے آئے ہیں. تو ان کے پاس تو ایک ہی ان کی ایکسپرٹیز ہے، وہ جو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ خودکش بمبار تیار کر کے وہ بھیجیں اور وہ اسلام آباد پر حملہ کریں. سر یہی سوال میں دوبارہ کروں گی کہ آیا ان کے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ایئر فورس ہے، نہ ان کے پاس کوئی میزائل، بس صرف یہ خودکش بمبار تیار کرتے ہیں اور اسلحہ بھی کسی اور کا ہے، مطلب امریکہ کی اسلحہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے ان کے پیچھے کوئی ایسی کنٹری یا ایسا سپورٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو مطلب یہ دے رہے ہیں؟ بالکل اس کا دیکھیں یہ تو بالکل واضح ہے. یہ جتنے بھی دعوے کریں، جتنے بھی یہ دھمکیاں دیں، جس طرح ذکر کیا کہ یہ ریاستی پالیسی نہیں، کلی دہشت گردی ہیں، بالکل ہیں، یہ دھمکی ہیں. اب ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھ کر اس طرح کی براہ راست دھمکیاں دینا اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ ہم دہشت گردوں کو یا دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، یا یہ جو دہشت گرد ہے یہ تنظیم نہیں ہے. آپ پاکستان نے نہیں کہا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اقوام متحدہ، ایک امریکہ، رشیا، چین، روس، یہ تمام ممالک ان کے باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشن میں اور جو سیکورٹی کونسل کے میٹنگز ہیں ان میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ یہ تنظیمیں عالمی طور پر ان کو دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے. اب اگر یہ لوگ ان کو ماننے کو تیار نہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ان کے سہولت کار، اعلیٰ کار اور سپورٹرز اور سب چیزیں ہیں. رہی بات ان کی، وہاں پر معیشت نہیں ہے، وہاں پر کارخانے نہیں ہیں افغانستان میں، وہاں پر روزگار نہیں ہے، وہاں پر ایز سچ دوسرے ایسے کوئی ان کی اکانومی نہیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اگر
ان کی اکانومی اتنی مضبوط نہیں. سوال یہ ہے کہ سالانہ یا ماہانہ یہ جو اربوں روپے یا جو اربوں ڈالر اس جنگ پہ خرچ ہو رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل یہی بات. اب سوال یہ کہ یہ تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ ایک پٹاخہ پھینک کے اور بس بات ختم. مسلسل جنگ ہو رہی ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ جو معذرت یہ جو گولہ بارود ہیں، یہ جو فائر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ویپنز ہیں، یہ جو بلٹس ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کون اس کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ یہ تو اپنی بات. یہ جو لوگ انہوں نے برضی کیے ہوئے ہیں، خواہ امارت اسلامی کے ہیں یا پھر ان کے ہیں جو 23,000 جس کا ذکر اس دن ہم کر رہے تھے کہ ملیٹنٹس ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہیں مل رہی ہیں. یہ تنخواہیں ان کو کون دے رہا ہے؟ امارت اسلامی دے رہی ہے. اگر امارت اسلامی دے رہی ہیں تو ان کا اپنی فائنینشیل پوزیشن کیا ہے؟ اگر یہ لوگ نہیں دے رہے ہیں، یہ تنظیمیں اپنے طور پر ان لوگوں کو پیسہ دے رہی ہے ماہانہ، کسی کو 40,000، کسی کو 50,000، کسی کو 1,00,000، تو یہ پیسہ ان تنظیموں کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ بالکل. ان کا کاروبار کیا ہے؟ بھتہ، اسمگلنگ، یا یہی بیرونی فنڈنگ کہ ادھر سے آ رہا ہے، ان کو مل رہا ہے، اور ان کو پھر اس میں یہ تربیتی مراکز بھی چلا رہے ہیں، ان میں ان کے تمام انتظامات اور ان کے گھر کے اخراجات ساری چیزیں بھی پوری ہو رہی ہیں، اور ایکسٹرا ان کے لیے اسلحے کی خریداری اور اس میں بھی پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جو بیرون ممالک ہیں اس کی فنڈنگ ہے، وہ اس اسلحے کے لیے، ان بارود کو فراہم کرنے کے لیے، یہ تمام کے تمام یہ تو اب بالکل واضح ہے. کیا کہیں گے سر، ایک جانب سے افغانستان کی جانب سے اس قسم کے بیانات، دوسری جانب سے پاکستان کی جانب سے بھی وہ لوگ بھی الرٹ ہے اور تیار ہے جنگ کے لیے، تو کیا کہیں گے اس تناظر میں رشیا کہہ رہا ہے کہ میں ایز اے ثالث کنٹری کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، مطلب جنگ بندی ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، ٹرکی بھی کہہ رہی ہے، تو آپ کی کیا انالیسس ہے، کیا ہوگا آگے فیوچر میں؟ یہ بھی اطلاعات سامنے آ رہی ہے نا کہ طالبان رجیم ایک تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اوپر سے ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کی کتنی کیپیسٹی ہیں، اہلیت ہیں، اور پاکستان کی کیا کیپیسٹی اور کیا اہلیت ہے. ابھی تک جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہ بھی ہیں کہ افغان رجیم نے 15 ممالک سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے پاکستان سے بات کریں. ٹھیک، اب وہ ممالک کہ اگر اس میں قطر بھی شامل ہیں، سعودی ہیں، UAE ہیں یا دیگر ہیں، تو وہ تو اپنے ایران ہیں، وہ تو اپنے اس کے اوپر جنگ مسلط ہیں، وہ تو اس میں لگی ہوئی. ان کا جو مولوی حسن ایک سفیر ہیں روس میں طالبان رجیم کا، انہوں نے رشیا میں جو روس کا افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے ہیں، نمائندہ خصوصی ہیں، ان سے ملاقات کی ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی ہیں کہ آپ ہمارے لیے پاکستان سے بات کریں. تو انہوں نے روس سے ایک مطالبہ، ایک درخواست کی ہے پاکستان سے بات کریں. اسی دن پھر کابل میں جو وزیر خارجہ ہیں امیر متقی، انہوں نے چین کے سفیر سے ملاقات کر کے ان کو ریکویسٹ کی ہیں کہ آپ خدا را سامنے آئیں اور ہمارے لیے پاکستان سے بات کریں کہ یہ مزید یہاں پر یہ ٹارگٹ سے ان کو نشانہ نہ بنائیں. اور اسی طرح یہ دیگر ممالک جو ترکیہ، وہ بھی بیچ میں سامنے آیا. تو اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ تو یا ایک کا انتخاب کریں، یا دہشت گردوں کا انتخاب کریں یا پاکستان کا کریں. تو اب ظاہری بات ہے کہ اب یہ ممالک اگر باضابطہ طور پر اور ڈپلومیٹیکلی پاکستان سے رابطہ کرتے ہیں، اسلام آباد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بات ہوتی ہیں، پاکستان اپنا مطالبہ سامنے رکھ دے گا. یہ ممالک جو ہیں جا کے ان کو کہیں گے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی مرضی. اگر انتخاب انہوں نے دہشت گردوں کا کرنا ہے تو یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی. تو سر ایک جانب تو یہ لوگ ایسے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، تو دوسرے جانب یہ لوگ ان کو کہتے بھی ہیں جنگ بندی کے لیے، کیا ڈپلومیسی کر رہے ہیں. بیانات اس لیے بھی دے رہے ہیں نا کہ وہاں پر جو پرسیپشن مینجمنٹ ہے، یا جو وہاں پر پبلک نیریٹو بننے جا رہا ہے، یا وہاں پر جو لوگ امارت اسلامی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، ان کو دبانے کے لیے بھی اس طرح کے یہ لوگ بیانات دے رہے ہیں، یا ان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے بھی یہ لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت پاورفل ان کی پوزیشن ہے، افغان عوام ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو ہم پاکستان کے ساتھ ایسا کر دیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بالکل لوگ بھی تنگ ہیں، وہاں پر مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کوئی خوف اور ڈر کی وجہ سے کھل کر سامنے نہیں آ رہا. بہت سے لوگوں نے تو اب یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک، جو ان کی تمام چیزیں ہیں نا، اب وہاں پر آ کر رک گئی ہیں. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.